بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گاکا کی جانب سے ایک سرکولر نہیں بلکہ پوری ایک کتاب جاری ہو گئی ہے، 56 صفحات پر مشتمل۔ یہ 56 پیجز ہیں۔ اس میں تمام جو سفری ہدایات ہیں ان کا کہا گیا ہے، آپ کے کوارنٹائن کے حوالے سے یا آپ کے ٹکٹ کے حوالے سے، سعودی عربیہ میں پہنچنے کی ہدایات، ایئر لائنز کو کون سی ہدایات ہیں، پیسنجر کے لیے کون سی ہدایات ہیں، اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں کون کون سی پابندیاں ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے، جن چیزوں کو اختیار نہیں کرنا، کون سی چیزیں اختیار کرنی ہے۔ سفری ہدایات جتنی بھی ہیں A to Z اس میں دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے گاکا نے ہمیشہ سے ایک سرکولر جاری کیا، ایک پیج جاری کیا اور اس میں بتا دیا کہ یہ ہدایات ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ابھی پیسنجر کے لیے علیحدہ ہدایات ہیں، ایئر لائن کے لیے علیحدہ ہدایات ہیں، آپ کی کمپنیز کے لیے علیحدہ ہدایات ہیں، جو ہوٹلز ہیں، کوارنٹائن سینٹرز ہیں، ان کے لیے علیحدہ ہدایات ہیں، آپ کے ملک کے لیے علیحدہ ہدایات ہیں۔ ویکسین کے حوالے سے سب کچھ یہاں پر اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو جتنی بھی شارٹ ہو سکے اسے شارٹ کروں، لیکن 56 پیجز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ ویڈیو کہاں ختم ہوگی، لیکن آپ کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ، دھیان کے ساتھ دیکھنا ہوگا، پورا ٹائم دینا ہوگا، کیونکہ جس تفصیل کے ساتھ، جس ڈیٹیل کے ساتھ اور جس ترتیب کے ساتھ اس کو بتایا گیا ہے، میں 1 by 1 ان کو ڈسکس کرتا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ درمیان میں چھوڑ جائیں اور آخر میں کچھ ایسے پوائنٹس آ جائیں جو آپ کے لیے اہم ہوں اور آپ سے وہ مس ہو جائیں۔ تو اس لیے اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے پوری دیکھیے۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں نے دے رکھا ہے، آپ وہاں پہ جا کے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ اسے خود پڑھ لیں اگر آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو۔ میں نے سٹارٹ والے سے 42 جو پیجز ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں، میں ڈائریکٹ انگلش پہ آ گیا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اسکرین پر دیکھتے جائیں اور اسے پڑھتے جائیں، اور میں پیج نمبر آ گیا ہوں 42 پہ۔ یہاں پہ کیا ہدایات ہیں وہ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ میکسیمم چیزیں وہ پرانی ہوں گی، لیکن ایک جگہ پہ تمام کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں کو میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو ٹریول ایڈوائزری ہے یہ ان ممالک کے لیے جن کے لیے فلائٹس اوپن ہیں، لیکن آپ کو بھی ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ اتنی بڑی جو ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے اور کل کی ڈیٹ میں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس میں کافی زیادہ جو ادارے ہیں بڑے بڑے ان کے سربراہان نے شرکت کی اور بہت اچھے فیصلے ہونے کی امید ہے۔ اور جو آج کی ڈیٹ میں جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اقامہ رینیول کی، ایگزٹ ری انٹری رینیول کی اور وزٹر کی جو ویزا رینیول کی جو بات ہوئی ہے، ایکسٹینشن کی بات ہوئی ہے، وہ کل کی میٹنگ کا ہی نتیجہ تھا۔ آج جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے یہ ہے تو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے بین نہیں ہے، جن ممالک سے فلائٹس اوپن ہیں، لیکن جن ممالک سے فلائٹس اوپن نہیں ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے بھی یہ کام آئے گی۔ یہاں پر دو چیزوں کی بات کی گئی ہے، ایک امیون کی اور ایک نان امیون کی۔ امیون وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے جو ویکسین ہے کرونا کی ان کے دونوں ڈوزز لگوا چکے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو پہلی ڈوز لگوا چکے ہیں اور اس سے 14 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے، یا پھر تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو کبھی کرونا ہوا اور کرونا سے ریکور ہوئی ہے اور ریکور ہونے کے بعد ابھی 6 مہینے ان کے نہیں گزرے۔ باقی یہاں پہ جو بات کی گئی، یہ میں نے بات کی امیون اور نان امیون کی، ایسے لوگ جو سعودی شہری ہیں، جو اقامہ ہولڈر ہیں اور ان کے ساتھ جو جی سی سی کنٹری کے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر تو یہ ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں۔ اور مزید یہاں پر بات کی گئی ہے ایسے تمام لوگ جو وزٹر ہیں۔ اب سعودی عربیہ میں اسپیشلی جو فیملیز ہیں وہ آتی ہیں اور وزٹ ویزا والے، اس کے بعد ٹورسٹ آتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں ڈوزز لے چکے ہوں ویکسین کی اور 14 دن سے زیادہ ٹائم دوسری ڈوز کو بھی ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں ہی آپ کوارنٹائن سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو پہلا نمبر کہا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا جو کوارنٹائن ہے، آپ نے کوارنٹائن ہونا ہے سعودی عربیہ میں، جو آپ کا آفیشیل کوارنٹائن ہوگا، جو ہوٹل میں ہوگا، وہ آپ نے پے خود کرنا ہے۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ جتنے بھی سعودی شہری ہیں، اس کے ساتھ ان کے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں جنہوں نے غیر ملکی عورتوں کے ساتھ شادیاں کر رکھی ہیں، ان کے بچے ہیں، اس کے ساتھ ان کے ڈومیسٹک ورکرز ہیں، جو گھریلو ملازمین ہیں، جو نان امیون ہیں، جن کا توکلنا پر ڈارک گرین کلر نہیں ہے، یعنی انہوں نے ابھی تک ایک ویکسین بھی نہیں لگائی ہوئی، تو ایسے تمام لوگوں کو 7 دن کے لیے اپنے گھر پر کوارنٹائن ہونا ہے۔ 6 دن ان کو ایک PCR ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ یہاں پہ بات کی گئی ہے ڈومیسٹک ورکرز کی، ان کے جو گھریلو ملازمین ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم انڈیا میں بیٹھے ہیں،
تو کیا ہم بھی ڈومیسٹک ورکرز میں آتے ہیں؟ ہمارے معنی بھی یہی ہیں، کیا ہم بھی جا سکتے ہیں اور کیا ہمیں بھی کوارنٹائن گھر پر کرنا پڑے گا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہاں پہ ڈیٹیل نہیں بتائی گی، لیکن اس سے پہلے جو ہوتا رہا ہے ڈومیسٹک ورکرز کو اجازت ملتی رہی ہے، وہ ڈومیسٹک ورکرز تھے جو بائی روڈ انٹر ہوتے تھے اور سعودی فیملیز کے ساتھ انٹر ہوتے تھے، اور ان کے لیے اسپیشل پرمیشن لی جاتی تھی۔ ان کے ڈرائیور جو تھے وہ دبئی میں رکے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، یا اس کے علاوہ بحرین میں تھے، عمان میں تھے، کسی بھی اور ملک میں تھے، تو وہ بائی روڈ ان کے ساتھ انٹر ہوتے تھے، ان کے لیے پہلے اپروول لینا پڑتی تھی اور پھر وہ لوگ انٹر ہوتے تھے۔ تو یہ یہاں پر انہی کی بات کی گئی ہے، آپ لوگ ایسے نہیں جا سکیں گے۔ یہاں پر ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی، اور یہاں پہ اقامہ ہولڈر کی بھی بات کی گئی ہے، یہاں پہ سعودی شہریوں کی بھی بات کی گئی ہے کہ اگر سعودی شہری ہیں یا اقامہ ہولڈر ہیں اور ان کی عمر 18 سال سے کم ہے، انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی، تو ایسے تمام لوگ 7 دن اپنے گھر میں کوارنٹائن کریں گے اور چھٹے دن ان کو PCR کروانا پڑے گا۔ یہ صرف 18 سال سے کم عمر لوگوں کے لیے، چاہے وہ اقامہ ہولڈر ہی ہیں۔ اس کے بعد بات کی گئی ہے سفارتی عملہ کی، جتنے بھی سفارت خانوں کے عملہ ہے، جتنا بھی ڈپلومیٹک ورکرز ہیں، ان کے بارے میں کی گئی، اور ان کی فیملیز کے ان لوگوں کو بھی کوارنٹائن کرنا پڑے گا اور اپنے گھر پر کوارنٹائن ہوں گے۔ اسی طرح جو ایئر لائنز کا عملہ ہے ان کو بھی اپنے گھر پر کوارنٹائن ہونا ہوگا، اور ایسے لوگ جو انوالو ہیں منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ سپلائی چین میں، فار ایگزامپل ایک بندہ ٹرالا چلاتا ہے UAE سے کسی بھی قسم کا جو میڈیکل کا سامان لاتا ہے، دوائیاں لاتا ہے، سرجیکل کا کچھ بھی لاتا ہے، تو ایسے تمام لوگوں پر کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں۔ جن لوگوں کی ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ان کو 7 دن میں کوارنٹائن ہونا ہے گھر میں، اور چھٹے دن ان کا PCR ہوگا، اگر چھٹے دن ان کا PCR نیگیٹو آ جاتا ہے تو پھر ان کو باہر گھومنے کی اجازت ہے 7ویں دن، ادروائز انہیں کوارنٹائن دوبارہ سے ہونا پڑے گا۔ ٹوٹل 7 دن کوارنٹائن ان کو ہونا ہے، لیکن اگر پازیٹیو آ جائے تو پھر آپ کو دوبارہ سے کوارنٹائن ہونا پڑے گا۔ یہاں پر بچوں کی بات کی گئی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ اقامہ ہولڈر بچے ہوں، سعودی شہریوں کے بچے ہوں، یا سعودی شہریوں کی غیر ملکی بیویوں سے بچے ہوں، تو ان کو PCR کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے PCR کی کوئی شرط نہیں ہے، نہ پہلا PCR نہ ہی کوارنٹائن کے بعد والا PCR۔ مزید یہاں ایئر لائنز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنی ویب سائٹ پر جتنی بھی پوسٹیں لگائیں، وہاں پر تشہیر کریں، لوگوں کو بتائیں، جو بھی آنے والے ہیں ان کو موجودہ صورتحال اور جو گاکا کی ہدایات ہیں وہ ان پر عمل کروائیں کووڈ-19 کے حوالے سے، اور اگر ایسا نہیں کریں گی ایئر لائن تو ایئر لائن کو جرمانہ بھی ہوگا، اور ایئر لائن کی تشہیر بھی کی جائے گی، میڈیا میں ان کی تشہیر کی جائے گی، جس بھی ایئر لائن نے وائلیشن کی انہیں نقصان ہوگا۔ ہم آ چکے ہیں نیکسٹ پیج پہ، اور یہاں پر بہت ہی اہم چیز ہے کہ آپ نے جو کوارنٹائن ہونا ہے آپ نے اسی سٹی میں ہونا ہے جس میں آپ کی ارائیول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہنچنا ہے جدہ میں، آپ جاب کرتے ہیں جدہ میں اور آپ کو جدہ کی فلائٹ نہ ملی اور آپ ریاض میں اترے اور اس کے بعد آپ وہاں سے گاڑی پکڑ کے جدہ چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جہاں بھی آپ کی ارائیول ہوگی، آپ کو ریاض میں آپ آ گئے ہیں تو آپ کو کوارنٹائن بھی ریاض میں ہی ہونا پڑے گا۔ اور ویسے بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ توکلنا اپلیکیشن کے لیے شرط رکھی گئی تھی کہ 8 گھنٹے کے اندر اندر سعودی عربیہ میں پہنچنے کے بعد توکلنا پر آپ نے خود کو رجسٹرڈ کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی وزٹر ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک انشورنس اپنے ساتھ رکھیں، ان کو انشورنس وہ ہو جس میں کرونا کا ٹریٹمنٹ شامل ہو، اور یہ GCC کنٹری کی تعلق رکھنے والے یا سعودی شہری یا پھر اقامہ ہولڈر جو ہیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کی آلریڈی جو انشورنس ہوتی ہے اس میں کرونا ویکسین کا ٹریٹمنٹ اور کرونا کا جو علاج ہے ٹوٹلی وہ اس میں شامل ہے، اس لیے ان کو یہ جو انشورنس ہے اس کی ضرورت نہیں ہے نئی کروانے کی۔ لیکن جو نئے لوگ آ رہی ہیں، جو وزٹ پر آ رہی ہیں، جو ٹورسٹ ہیں، ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ وہ ویکسین لے کے آئیں گے، جو وہ انشورنس لے کے آئیں گے جو کہ کرونا کے ٹریٹمنٹ کو کور کرتی ہے۔ یہاں پر ایک اور بہت اہم سوال یہاں پہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ موجود تھے بحرین کے اندر اور سعودی عربیہ میں انٹر ہونا چاہ رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کسی بس کے ذریعے، ہم ٹیکسی کے ذریعے سعودی عرب میں انٹر ہو جائیں اور ہم آن لائن بکنگ کر لیں اپنی جو ہوٹل ہے کوارنٹائن کے لیے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کی جو بکنگ ہے اس کی ذمہ داری آپ کی ایئر لائن پر ہے، جس سے بھی آپ ٹکٹ لیں گے وہی آپ کو
کوارنٹائن یعنی ہوٹلس کا بھی دیں گے پیکج اسی میں، وہ آپ انہیں پے کریں گے، وہ ان کی ساری کی ساری ذمہ داری رہے گی۔ ایئر لائنس کو کہا گیا ہے کہ وہ ٹھیکہ کریں، جتنے بھی ان کے ٹورزم کی کمپنیاں ان کے ساتھ ٹھیکہ کریں اور اب پیمنٹ لیں لوگوں سے اور پھر ٹھیکے کریں آگے کمپنی کے ساتھ اور لوگوں کو کوارنٹائن کروائیں۔ تمام کے تمام لوگ اپنے ساتھ پاسپورٹ رکھیں، چاہے وہ جی سی سی سٹیزنز ہی ہیں، یعنی گلف کنٹری سے تعلق رکھنے والے اپنے آئی ڈی کارڈ پر سفر نہیں کر سکیں گے، بلکہ ان کے لیے بھی ضروری ہے سعودی عربیہ میں انٹری کے لیے کہ ان کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ یہ ایئر لائن کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ بورڈنگ کے وقت وہ آپ کا تمام کے تمام ڈیٹا چیک کریں، آپ ویکسین لگوا چکے ہیں، نہیں لگوا چکے، لگوائی ہے تو آپ کے پاس کیا سرٹیفکیٹ موجود ہے، نہیں ہے، آپ کا اسٹیٹس توکلنا پہ کیا ہے، تمام کی تمام ذمہ داری ایئر لائن کو دی گئی ہے کہ بورڈنگ کے وقت وہ تمام مسافروں کو چیک کریں۔ یہاں پر بہت اہم چیز بتائی گئی ہے کہ اگر آپ وزٹر ہیں سعودی عربیہ میں، اگر آپ اقامہ ہولڈر ہیں، جی سی سی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں یا سعودی شہری ہیں، اگر آپ کا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اقامہ ہولڈر، سعودی شہری اور جی سی سی کنٹری سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ سعودی گورنمنٹ لے گی اور ان کا ٹریٹمنٹ کروائے گی، علاج کروائے گی۔ پہلے تو ان کو 10 سے 14 دن کوارنٹائن ہونا پڑے گا، اور اگر وہ ریکور نہیں ہوتے، ہاسپٹل میں شفٹ کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں سعودی گورنمنٹ تمام اخراجات برداشت کرے گی۔ لیکن جو وزٹر ہیں، جو وزٹ ویزا والے ہوں گے، جو ٹورسٹ والے ہوں گے، ان کی جو اخراجات ہیں وہ سعودی گورنمنٹ ادا نہیں کرے گی، بلکہ ان کو اپنی انشورنس پے کرے گی۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ جتنے بھی وزٹر ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ نے سعودی عربیہ میں انٹر ہونا ہے تو آپ انشورنس ساتھ لے کے آئیں، وہ انشورنس جو کرونا کا ٹریٹمنٹ بھی کور کرے۔ تو ایسی صورت میں اگر وزٹر کو کرونا کا جو رزلٹ ہے وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی انشورنس کمپنی پے کرے گی، گورنمنٹ آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے گی۔ کوئی ایسا مسافر جو سعودی گورنمنٹ کی جو ہدایات ہیں منسٹری آف انٹیریئر کی یا منسٹری آف ہیلتھ کی، اگر وہ پوری نہیں کرتا اور اس سے ان ہدایات کے مطابق اسے انٹری نہیں ملنی چاہیے تھی، اگر کوئی ایئر لائن ایسے مسافر کو سعودی عربیہ میں لے آئے اور سعودی عربیہ میں پہنچ کے پتہ چلے کہ اس کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں یا یہ کسی ایسے کنٹری سے آ گیا ہے کہ جس کنٹری سے بین ہے، یا جس طرح پاکستان انڈیا کی ہم بات کریں تو پاکستان انڈیا سے اگر وہ 14 دن کسی اور ملک میں اس نے نہیں گزارے اور ڈائریکٹ آ گیا ہے یا 14 دن سے پہلے سعودی عربیہ میں انٹر ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ایئر لائن جو ہے اس چیز کی ذمہ دار ہوگی اور اس پیسنجر کے جو واپسی کے اخراجات ہیں وہ ایئر لائن ہی ادا کرے گی۔ نیکسٹ پیج پہ ہم یہاں آ چکے ہیں، یہاں پہ تمام کی تمام ذمہ داریاں جو ایئر لائن کے حوالے سے ان کو بتائی گئی ہیں کہ انہوں نے تمام ڈیٹا پیسنجرز کا چیک کرنا ہے، اور جو کوارنٹائن کا سلسلہ ہے وہ ایئر لائن کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ ٹکٹ خریدیں گے تو اسی میں وہ ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ ایئر لائن کی ذمہ داری ہے کہ ایئر لائن کے اندر اناؤنسمنٹ کریں، آپ کو جتنی بھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات ہیں، حفاظتی اقدامات ہیں، ان پر بحث کی جائے، وہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھائی جائیں، سعودی عربیہ میں پہنچ کے آپ کو ہوٹل پر پہنچایا جائے، اور تمام جو یہاں پر سعودی عربیہ میں پہنچنے کے بعد جتنے بھی شرائط و ضوابط ہیں، جتنی بھی ہدایات ہیں، ان پر عمل کرنا ہے، وہ ساری کی ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھائی جائیں۔ یہ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے تمام ایئر لائن کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اب جس صفحہ پر ہم پہنچ چکے ہیں یہ ہے آپ لوگوں کے بہت کام کی چیز، اور یہاں پہ دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی 8 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس نیگیٹو PCR ہونا چاہیے، جو کہ آلریڈی آپ دیتے ہیں، اور اس کا جو ٹائم دیا گیا ہے وہ 72 گھنٹے کا ہے۔ 72 گھنٹے سے زیادہ آپ کا PCR پرانا نہ ہو۔ ایئر لائن سے کہا گیا ہے کہ وہ مختلف پیکیجز دیں، جتنے بھی کسٹمر ہیں ان کے جو بھی ٹکٹ خرید رہے ہیں ان کو مختلف قسم کے پیکیج دیں۔ اس میں 3 سٹار، 2 سٹار، 4 سٹار، 5 سٹار، 7 سٹار جو ہوٹلز ہیں یا بکنگ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں سارا جو انکلیوڈ کرنا ہے انہوں نے کھاتا جو ٹرانسپورٹیشن کا بھی ہے، ساری چیزیں شامل کرنی ہے۔ تو آپ لوگوں کو مختلف پیکیج دیں تاکہ ہر بندہ اپنی مرضی کا پیکیج خرید سکے، جو 5000 کا لے سکتا ہے، کوئی 10 کا لے سکتا ہے، کوئی 15 کا لے سکتا ہے، ہر بندہ اس حساب سے اپنا پیکیج سلیکٹ کرے۔ یہ ایئر لائن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو مختلف قسم کے پیکیج دے۔ جو آپ ایئر لائن سے پیکیج خریدیں گے اس میں 2-3 چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو آپ کی ٹکٹ اس میں شامل ہے، جتنے بھی آپ پیکیج لیں گے، چاہے وہ آپ 1 لاکھ کا لے رہے ہیں، 1.5 لاکھ کا لے رہے ہیں، جتنے بھی لے رہے ہیں، روپے کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ اسے ریال میں خرید رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 5000 ریال، 6000 ریال، جتنے کا بھی مل رہا ہے۔ اس میں کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ ایک آپ کی ٹکٹ شامل ہوگی، اس میں ٹرانسپورٹ شامل ہوگی، ایئرپورٹ سے لے کر آپ کے جو ہوٹل ہے، آپ کا جو کوارنٹائن سینٹر ہے، وہاں تک کاسٹ شامل ہوگی، یہ آپشنل ہے۔
اور اس کے بعد آپ کے وہاں پر جو ہوٹلز ہے اس کی قیمت شامل ہے، اور پھر آپ کے 2 PCR ہیں جو کہ 8 سال سے کم عمر لوگوں نے کروانے ہیں، وہ بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ ایئر لائن سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام جو نوٹس بورڈ ہیں وہ واضح طور پہ لگائیں اور لوگوں کو ہدایات دیں کہ وہ توکلنا کس طرح استعمال کریں، اور یہ عام سی چیز ہے کہ جس طرح آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بورڈ نظر آتے ہیں، ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر استعمال کریں، اور باقی جو چیزیں اس طرح کی کہا گیا ہے کہ ان پر عمل درآمد کروائیں۔ یہاں پر ویکسین کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہونا چاہیے، اور آپ کے ملک کی جو منسٹری آف ہیلتھ ہے اس کا سرٹیفکیٹ موجود ہو، اپرووڈ سرٹیفکیٹ ہو، اس پہ QR کوڈ لگا ہوا ہو، اور جو ویکسینز کی بات کی گئی ہیں یہاں پر وہی ویکسینز کی بات کی گئی ہیں کہ یا 2 خوراکیں آپ فائزر کی لے چکے ہوں، 2 خوراکیں آپ آکسفورڈ یا آسٹرازینیکا کی لے چکے ہوں، اور اسی طرح 2 خوراکیں آپ موڈرنا کی، یا پھر 1 خوراک آپ جانسن اینڈ جانسن کی لے چکے ہوں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ یہ لگوا چکے ہیں ویکسینز لیکن آپ کے پاس اگر سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے تو وہ نہیں مانی جائیں گی، اس لیے سرٹیفکیٹ آپ کا مہیا کرنا، پرووائڈ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ایئر لائن آپ کو چیک کرے گی، تب ہی آپ کوارنٹائن سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، چاہے آپ ویکسین کوئی بھی لگوا چکے ہوں گے، آپ کو پھر بھی کوارنٹائن کرنا پڑے گا۔ ایسے تمام ہی افراد جنہوں نے ابھی تک ویکسین بالکل ہی نہیں لگوائی، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ تمام ایئر لائن ٹکٹ خریدتے وقت ان کا پورا جو پیکج ہے ان کو دے، اور اس میں جو ان کا کوارنٹائن ہے اس کے اخراجات بھی شامل کرے۔ اس صفحہ پہ جو عملہ ہے ایئرپورٹ کا، ان سے کہا گیا ہے کہ آپ لائنیں سیدھے رکھوائیں گے اور لائنیں علیحدہ بنوائیں گے۔ جن لوگوں نے ویکسین لگوا رکھی ہے ان کی لائن علیحدہ ہوگی، جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی ان کی علیحدہ ہوگی، اور تمام جو عمل درآمد کروانا ہے وہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد ایئرپورٹ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ سعودی عربیہ میں انٹری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر آپ کو توکلنا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگی اور آپ کو چیک ان کرنا ہوگا، یعنی اپنے موبائل کی جو لوکیشن ہے اسے آن کر کے آپ توکلنا پہ جا کے اپنی لوکیشن پن کریں گے کہ آپ کہاں پر کوارنٹائن ہو چکے ہیں۔ تمام کے تمام لوگ علیحدہ کوارنٹائن ہوں گے، انڈیویجول ان کو رہنا پڑے گا، لیکن اگر آپ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ ایک ہی روم میں یا ایک ہی جگہ پر رہ سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کو اسپیشل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ بوڑھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوست احباب رہ سکتے ہیں یا مجبوری، یا پھر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ڈسیبل ہے، کوئی معذور ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ کسی کو رہنے کی اجازت ہے، ادروائز آپ کو اکیلا ہی رہنا ہوگا۔ اگر آپ آئسولیشن کے دوران یا کوارنٹائن کے دوران، یعنی آپ اگر گھر پر کوارنٹائن ہے یا ہوٹل پر کوارنٹائن ہے اور آپ رولز کی خلاف ورزی کریں گے، رولز کی خلاف ورزی سے مراد اگر آپ کوارنٹائن سینٹر چھوڑ دیں گے، باہر گھومنے پھرنے نکلیں گے، یا گھر چھوڑ کے جن لوگوں کو گھر پر کوارنٹائن کہا گیا ہے اگر وہ گھر سے باہر نکلیں گے یا پھر آپس میں میل جول رکھیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کو 2 لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے، اور 2 سال کی اس میں آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے، یا دونوں سزائیں ہی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آپ نے خلاف ورزی کبھی بھی وہاں پر نہیں کرنی۔ یہ تو تھی سعودی شہریوں کے لیے، اور دوسری جانب اگر آپ غیر سعودی ہیں، جتنے بھی غیر ملکی ہیں، نان سعودی ہیں، اگر آپ ایسی غلطی کریں گے تو یہ سزائیں تو آپ کو ہوں گی، آپ کو ملک سے نکال بھی دیا جائے گا، اور لائف ٹائم کے لیے آپ کو سعودی عربیہ سے بین کر دیا جائے گا، دوبارہ آپ سعودی عربیہ میں انٹر نہیں ہو پائیں گے۔ یہ تھے وہ اہم نکات جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دیے۔ میں نے اسے بہت شارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی اتنا ٹائم لگ گیا۔ بہرحال آپ لوگوں کے حوصلے کا شکریہ، اور یہاں پر دوبارہ سے ایک دفعہ دہراتا چلوں، سٹارٹ میں نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں پرانی ہی تھی، کوئی نئی چیز میں نہیں تھی خاص، لیکن اسے ایک کتاب کی شکل دے دی گئی ہے، اور تمام لوگوں کو ایک بار پھر آگاہ کر دیا گیا ہے، ایک بار پھر آپ لوگوں کو وارننگ جاری کی گئی ہے، ایئر لائنز کو وارننگ جاری کی گئی ہے کہ تمام لوگ ان ہدایات پر عمل کریں، اور جو بھی قانون بنایا گیا ہے اس پر سختی سے عمل درآمد کروائیں، اداروں سے بھی کہا گیا ہے۔ اور خیال رکھیے گا جتنے بھی گورنمنٹ کے قانونز ہیں، سعودی عربیہ کے گورنمنٹ کے قانون، کبھی بھی آپ تھوڑی سی غلطی بھی کرتے ہیں تو آپ کو جو سزا لکھ دی جاتی ہے وہ سزا ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی سزا، جرمانے اور کسی بھی تکلیف سے بچنے کے لیے ان ہدایات پر عمل کریں۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔